السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ سامنے بیٹھی ہوئی ڈاکٹر نے جب یہ کہا تو میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میرے ساتھ میری ملازمہ تھی جو 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے اپنا گھر بچانے کے لیے بھری ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا شوہر بہت بڑا تاجر تھا۔ وہ جیسے ہی ملک سے باہر گیا میں ملازمہ کے ساتھ مری چلی گئی۔ 6 ماہ بعد جب میں ایک صحت مند بیٹے کو لے کر واپس لوٹی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ میرا نہیں بلکہ میرا نام کائنات بی بی ہے۔ میری پیدائش ایک متوسط گھرانے میں ہوئی، لیکن خواب ہمیشہ اونچے دیکھے۔ بچپن ہی سے جب بھی کوئی دلہن دیکھتی دل میں یہی خواہش جاگتی کہ میں کسی رئیس کے گھر کی بہو بنوں۔ گاڑیوں، بنگلوں، نوکروں اور زیورات سے سجی زندگی کا خواب مجھے سکون دیتا۔ میرے ماں باپ میری خواہشوں کو جانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ملے گا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ شادی وہیں کروں گی جہاں دولت کی ریل پیل ہوگی۔ وقت گزرتا چلا گیا، رشتے آتے رہے، مگر میرے انکار کی وجہ سب کو معلوم تھی۔ کچھ لوگوں نے تانا بھی دیا کہ اتنا نخرہ دکھا رہی ہو، بعد میں پچھتاؤ گی، لیکن میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ یہاں تک کہ عمر نکلنے لگی اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ اب کون کرے گا شادی، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ میری ماں بھی پریشان رہنے لگی، لیکن میری خوش قسمتی کہیے یا اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ایک دن اماں میرے پاس آئیں اور کہا، کائنات تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا کاروباری ہے، بہت مالدار ہے، کوئی کمی نہیں۔ میں نے فوراً سے ہاں کر دی، کیونکہ یہی تو میں چاہتی تھی۔ رشتہ پکا ہوا، شادی ہوئی اور میں اس گھر میں آ گئی جو خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ اتنا بڑا گھر کہ کئی کمرے مجھے دنوں تک سمجھ نہیں آئے۔ ہر چیز قیمتی اور نفیس۔ شوہر کا نام زبیر تھا، بہت مصروف رہتا، اکثر دوسرے شہروں میں کاروبار کے سلسلے میں جانا پڑتا، لیکن خرچے کے لیے مجھے کبھی کچھ مانگنے کی نوبت نہیں آئی۔ ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ میرے لیے علیحدہ سے ایک نوکرانی بھی رکھ لی گئی جس کا نام روبینہ تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق تھی، ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی۔ وہ بھی نئی نویلی دلہن تھی، اور شاید اسی لیے ہم دونوں کے درمیان ایک خاص تعلق بن گیا تھا۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح پیاری لگتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، لیکن اس گھر میں صرف ایک بات کی اہمیت تھی، اور وہ تھی وارث کی پیداوار، کیونکہ خاندان والے چاہتے تھے کہ ان کی نسل بڑھے اور جائیداد کا کوئی ولی وارث ہو۔ میری ماں نے مجھے شادی سے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بیٹا، یہ لوگ تجھ سے محبت نہیں کریں گے، صرف بچے چاہیں گے۔ میں نے کہا، اماں ویسے بھی عورت کا نصیب یہی ہوتا ہے، بچے ہی پیدا کرنے ہوتے ہیں، کم سے کم ان لوگوں کے پاس عزت ہے، دولت ہے۔ میں نے ماں کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب شادی کو 8 9 مہینے ہو گئے اور کوئی خوشخبری نہ آئی تو میرے دل میں وسوسے آنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد 1.5 سال گزر گیا، اور ایک دن زبیر نے نرمی سے کہا، تم چیک اپ کرواؤ، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو۔ میں نے برا نہیں منایا، کیونکہ یہ بات تو ہونی ہی تھی۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ وہ فوراً سے تیار ہو گئی اور کہنے لگی، فکر نہ کریں بی بی جی، اللہ سب کو دیتا ہے، 1 سال میں تو اکثر اولاد کی خوشخبری آ ہی جاتی ہے، کبھی کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی ہے۔ مجھے دیکھیں، میرا بھی تو تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اللہ خیر کرے گا۔ ہم دونوں ہسپتال چلے گئے۔ وہاں جا کر جب نام بتایا اور کاغذات دکھائے تو عملے کا رویہ بہت خوشگوار ہو گیا، خاص ہو گیا، کیونکہ میں ایک امیر شخص کی بیوی تھی۔ مجھے پورے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ڈاکٹر نے چند سوالات کیے اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ ہم نے وہ ٹیسٹ کروائے اور کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد نتائج آ جائیں گے، آپ اندر آ جائیے گا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو۔ روبینہ میرے ساتھ بیٹھی تھی،
اور بار بار حوصلہ دے رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ایک خوشگوار ماں کے روپ میں نظر آ رہی تھی، جس کا چہرہ ماں بننے کی خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے بھی یہ دن جلد نصیب ہوں۔ روبینہ نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، فکر نہ کریں بی بی جی، آپ جیسی نیک عورت کو رب ضرور ماں بناتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ میری نظریں اب ڈاکٹر کے کمرے کی طرف تھیں، جہاں سے میری قسمت کا نیا موڑ شروع ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، بار بار رپورٹس کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بات اس کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سخت اور لب و لہجہ نرم تھا، لیکن اس کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برسنے والے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کے شوہر کی رپورٹس بھی ہوتی تو بات مزید واضح ہو جاتی۔ میں نے فوراً کہا کہ ان کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا کہ آپ کو کیسے یقین ہے؟ میں نے کہا کیونکہ ان کی پہلی بیوی شادی ہو چکی ہے اور اس ایک بیوی سے بیٹی بھی ہوئی تھی، جو پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، اور اس کے بعد وہ عورت ان کی زندگی سے نکل گئی۔ ڈاکٹر نے ہلکے سے سر کو ہلایا اور کہا، اگر ایسا ہے تو اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آپ کے شوہر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے جو مجھے بہت افسوس کے ساتھ آپ کو بتانی ہے کہ آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے لگا جیسے میری سماعت نے دھوکہ کھا لیا ہو، یا شاید میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے، میری صحت بھی اچھی خاصی ہے، سب کچھ تو ٹھیک ہے، تو یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور کہا کہ کچھ عورتوں کے جسم میں بچہ دانی تو ہوتی ہے، لیکن وہ نارمل سائز کی نہیں ہوتی، یا ان کے اندر ایسی قدرتی ساخت ہوتی ہے کہ وہ ماں ہی نہیں بن سکتی۔ آپ کے کیس میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کے اندر جو قدرتی طور پر بچہ دانی موجود ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ ماں بننے کے عمل کو مکمل کر سکے۔ اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ کسی صورت بھی حمل کو مکمل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ چاہے جتنا بھی علاج کروا لیں، چاہے جتنے بھی ٹیسٹ، دعائیں، دم، تعویذ کروائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کیس بہت نایاب ہے، اور ہم نے کئی بار اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہیں میری رپورٹس کسی اور کے ساتھ تو مکس نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر نے سختی سے کہا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہسپتال میں رپورٹس کی غلطی کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ 100% درست ہے۔ میں نے ایک دم اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے چکر آنے لگے تھے، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، میرے اندر جیسے کوئی شے ٹوٹ گئی ہو۔ روبینہ نے مجھے سنبھالا اور پانی پلایا۔ میں نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ اب کیا ہوگا؟ ایک عورت جو ماں نہ بن سکے وہ اس معاشرے میں کتنی ذلیل ہوتی ہے؟ وہ کیا عزت پا سکتی ہے جس کی کوکھ بانجھ ہو؟ میں نے کہا، روبینہ، تم نے سنا ہے نا ڈاکٹر کیا کہہ رہی تھی؟ اب کیا ہوگا؟ میرے شوہر کو تو صرف وارث چاہیے، وہ تو پہلے بھی ایک بیوی کو کھو چکے ہیں۔ اگر میں بھی ماں نہ بن سکی تو وہ مجھے بھی چھوڑ دیں گے اور کسی تیسری عورت سے شادی کر لیں گے، کیونکہ ان جیسے امیر لوگوں کے لیے تو سب کچھ آسان ہوتا ہے۔ وہ تو لمحے بھر میں فیصلہ کر لیتے ہیں اور عورت کا سارا خواب اس کے قدموں میں رون دیا جاتا ہے۔ مجھے تو اب ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ کیا وہ میری اس کمی کو معاف کر دیں گی، یا مجھے میرے ماں باپ کے گھر واپس بھیج دیں گے؟ میری تو ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔
میں نے روبینہ کی گود میں سر رکھ کر رونے لگ گئی تھی اور وہ میرا سر سہلاتی رہ گئی اور کہتی رہی کہ بی بی جی، اللہ بڑا کارساز ہے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں نے کہا اللہ کا کرم تو ہوتا ہے لیکن انسان بھی تو آزما لیتا ہے، اور میرے شوہر جیسے لوگ صرف اولاد کے لیے عورتوں کو اپناتے ہیں۔ روبینہ نے کہا کہ آپ حوصلہ کریں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے راستے اب بند ہو چکے ہیں۔ میں جیسے تیسے خود کو سنبھال کر ہسپتال سے باہر نکلی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے واپس گھر آئے۔ راستے میں روبینہ خاموش تھی اور میں آنکھیں بند کیے بس سوچوں میں گم تھی کہ میں کیا کروں، کیا نہ کروں۔ گھر آ کر میرے شوہر نے مسکرا کر پوچھا کہ کیسی رہی رپورٹ، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے لمحہ بھر سوچا اگر میں سچ بول دوں گی تو کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھ پر ترس کھائیں گے یا مجھے چھوڑ دیں گے؟ اور میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، ابھی کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا، لگتا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے شوہر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی، کہنے لگا کہ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میرے شوہر نے خوش ہو کر کہا کہ چلو بہت اچھا ہوا، مجھے تم سے یہی خبر سننی تھی۔ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا مانگو کیا مانگتی ہو؟ میں نے کہا مجھے مری جانا ہے، یہاں گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا بہت سکون ملے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا ہمارے گھر کے ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، پھر بھی تمہیں سکون نہیں ملتا؟ میں نے کہا انسان سارا دن اے سی میں بیٹھے تو پٹھوں میں درد ہونے لگتا ہے، اوپر سے میں نے آپ کو اتنی اچھی خبر سنائی ہے، آپ مجھے مری تو بھیج سکتے ہیں نا؟ میرے شوہر نے کہا کیوں نہیں، تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا، میں تمہیں مری بھیج دوں گا۔ اور ایک ہفتے کے اندر ہی اس نے سارے انتظامات مکمل کرا دیے۔ مری میں ان کا فارم ہاؤس بھی تھا، بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی جہاں ہم اکثر گرمیوں میں جایا کرتے تھے، لیکن اس بار کچھ اور ہی تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے اندر کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے، مگر میں نے چہرے پر وہی پرانا اعتماد سجا لیا۔ روبینہ اور اس کا شوہر بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے، کیونکہ روبینہ میری خدمت کے لیے تھی اور اس کا شوہر میرے شوہر کے ڈرائیور کے طور پر کام کرتا تھا۔ ہم دونوں کو تنخواہ اتنی اچھی دیتے تھے کہ وہ کبھی بھی ہمارے کسی معاملے میں بولتے نہیں تھے۔ روبینہ ہمیشہ خاموشی سے میرا ساتھ دیتی تھی اور اس بار بھی وہ میری خاموشی کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم مری روانہ ہو گئے اور میں نے دل میں سوچا کہ اب جو جھوٹ میں نے بولا ہے وہ کب تک چھپے گا، کب تک میرا شوہر خوشی سے ان خوابوں کو دیکھتا رہے گا جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے؟ کیا یہ سب کچھ یوں ہی چلتا رہے گا یا ایک دن سچ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا؟ ان سوالوں کے ساتھ میں مری پہنچ گئی، جہاں سب کچھ خوبصورت تھا لیکن میرا دل اندر سے ویران ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن جو جھوٹ میں نے اپنے شوہر سے بولا تھا وہ میں نے بغیر سوچے سمجھے نہیں بولا تھا۔ میں نے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ مجھے یہ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر میں سچ بولتی تو میرا شوہر ایک پل کی دیر نہ کرتا اور مجھے طلاق دے دیتا۔ میں نے روبینہ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے اس کی مدد درکار ہوگی۔ مری پہنچ کر جب ہم فارم ہاؤس میں ٹھہرے تو وہاں صرف میں، روبینہ، ایک چوکیدار اور ایک ملازم تھا جو روزانہ کی ضروریات کا سامان لے کر آتا تھا۔ موسم خوشگوار تھا اور پہاڑوں کی فضا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، لیکن میرے دل میں ایک بے چینی، ایک خوف اور ایک انجانہ بوجھ ہر وقت موجود تھا۔
روبینہ کے ساتھ میرا رویہ بالکل دوستانہ ہو چکا تھا۔ ہم ایک ساتھ بیٹھتے، کھاتے، سیر کرتے اور اکثر مجھے دلاسا دیتی رہتی۔ ایک دن ہم دونوں مری کی ایک چھوٹی سی جھیل کے کنارے بیٹھے تھے جب روبینہ نے آہستہ سے ایک بات کہی۔ بی بی جی، میں نے آپ سے ایک بات چھپائی تھی لیکن اب دل نہیں مان رہا۔ وہ کہنے لگی کہ صاحب کی پہلی بیوی کے بارے میں کچھ عجیب و غریب سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت خود نہیں گئی تھی اور اس کی بیٹی بھی خود اس دنیا سے نہیں چلی گئی تھی، بلکہ ان کے خاندان میں بیٹے کی طلب اس قدر تھی کہ انہوں نے اس پر دوہرا زہر استعمال کیا تھا جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا اور وہ دل شکستہ ہو کر رخصت ہو گئی۔ یہ بات سن کر میرے ہاتھوں سے پانی کی بوتل گر گئی۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو وہ عورت تو ماں بن سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا ہوا اور میرے ساتھ۔ جب یہ لوگ سچ جانیں گے تو مجھے تو ایک لمحے میں باہر پھینک دیں گے۔ اس وقت مجھے لگا جیسے میری ساری زمین میرے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ میں خود کو سنبھال نہ سکی اور آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ روبینہ گھبرا گئی۔ وہ بار بار پوچھنے لگی کہ بی بی جی کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ماں نہیں بن سکتی لیکن تم بن سکتی ہو۔ میں نے جھکی آواز میں کہا کہ اپنا بچہ مجھے دے دو۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو، تم کو قدرت نے ماں بننے کی نعمت دی ہے، تم ایک کے بعد ایک بچہ پیدا کر سکتی ہو، لیکن میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میں طلاق کی ذلت سے نہیں گزرنا چاہتی۔ اگر تم مجھے اپنا بچہ دے دو تو میں ساری زندگی تمہاری غلام بن کر رہوں گی۔ تم جو کہو گی وہی کروں گی۔ تمہارا خرچہ، تمہارے گھر کا کرایہ، تمہارے شوہر کی تنخواہ، سب کچھ میں دوں گی۔ تمہارے بچے کا ہر طرح سے میں خیال رکھوں گی اور وہ میرے نام پر ہوگا، اور تم سے کوئی چیز چھینی نہیں جائے گی، بلکہ میں تمہیں عزت سے رکھوں گا اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی بی بی جی، ہماری تو نسلیں بھی آپ لوگوں کے جوتوں کے برابر نہیں۔ ہم تو نوکر کے بھی نوکر ہیں، لیکن میں اپنا بچہ کیسے آپ کو دے دوں؟ میرے دل میں کچھ کانٹا سا چبھا، لیکن میں نے نرمی سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے جھوٹ بولا کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اب یہی ہم نے سب کو دکھانا ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تم یہاں میرے ساتھ رہو گی اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ہم یہیں سے لے کر چلے جائیں گے۔ یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا۔ روبینہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی اور میں اسے دیکھتی رہی۔ اگلے دن اس نے کہا کہ وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا ہے کہ میرا تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے شوہر نے خوشی سے کہا کہ چلو اب تو بات واضح ہو گئی، تم وہیں رہو، اچھی ہوا کھاؤ، اچھی خوراک لو، میں کچھ دنوں میں تم سے ملنے آؤں گا۔ وہ 2 سے 3 مرتبہ آیا، لیکن وہ ایسے وقت آیا جب میرے جسم میں حمل کے کوئی آثار دیکھنے کا امکان ہی نہیں تھا، کیونکہ ابھی حمل کے ابتدائی دن تھے۔ اس نے مجھے دیکھا، خوش ہوا، مجھے دعائیں دیں اور واپس چلا گیا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے اور میری حالت میں وہ میرا زیادہ خیال بھی نہیں رکھ سکتا، بہتر تو یہی ہوگا کہ میں روبینہ کے ساتھ وہیں رہوں۔ میں نے کہا روبینہ میرا پورا خیال رکھتی ہے۔ اس نے روبینہ کی طرف دیکھا اور کہا یہ لڑکی ٹھیک ہے، تمہیں سنبھال لے گی۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی عقل سے ایک بہت بڑا طوفان ٹال دیا ہے اور میری زندگی کی بنیاد اب تھوڑی سی مستحکم ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو محفوظ محسوس کیا کیونکہ میرا شوہر خوش تھا۔ روبینہ خاموش تھی
اور میں ایک ایسے سفر پر نکل چکی تھی جہاں میرا ہر قدم ایک جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن اس جھوٹ نے مجھے وقتی طور پر بچا لیا تھا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ تو وہ بولی ہمارے خاندان میں ہمیشہ بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں بہت کم ہوتی ہیں، اور اس لیے مجھے یقین ہے کہ بیٹا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ میرے سسرال والوں کی سب سے بڑی خواہش ہی بیٹا تھی، اور اگر یہ خواہش پوری ہو گئی تو شاید میرا جھوٹ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گا اور مجھے کبھی سچ کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ جب کچھ مہینے گزر گئے اور روبینہ کے پیٹ کا حجم بڑھنے لگا تو ادھر میرے سسرال میں خاص طور پر میرے ساس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ اسے کہو واپس آ جائے۔ یہ کیسا طریقہ ہے کہ ہماری بہو مر چکی ہے اور وہ مری جا کر بیٹھ گئی ہے، اور یہاں پر ہمارا پہلا پوتا دنیا میں آنے والا ہے، ہم خود خیال رکھیں گے اور ہم اس کی خدمت کریں گے، اسے کون سا تکلیف ہوگی؟ وہ تو ہمارے گھر کی عزت ہے، ہمارا وارث آنے والا ہے، ہم اسے اپنے ہاتھوں سے سنبھالیں گے۔ میرے شوہر نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس سے کہا ڈاکٹر نے مجھے سختی سے منع کر دیا ہے، اس حالت میں پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کروں، خاص طور پر مری جیسے جگہوں پر جہاں راستے تنگ اور خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں کس قدر تھکا دینے والا انسان ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا یا بچے کو نقصان پہنچا تو آپ کو ہی دکھ ہوگا۔ میرے شوہر نے کچھ لمبی خاموشی اختیار کی، پھر بولا ٹھیک ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو، تم وہیں پر رہو، میں امی کو سمجھا دوں گا، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی صحت کو لے کر سنجیدہ ہو، اور ویسے بھی روبینہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا اچھا خیال رکھے گی۔ اور یوں ایک اور مشکل ٹل گئی۔ اللہ نے میرے ساتھ بہت کرم کیا کہ روبینہ کے 6 مہینے میں ہی جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو پتہ چلا کہ بیٹا آنے والا ہے۔ یہ سن کر تو میری جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے میرے جھوٹ کو میرے سچ میں تبدیل کر دیا اور سب کچھ ویسا ہو رہا تھا جیسا کہ میں چاہتی تھی۔ اب میرے جھوٹ کو سچ میں بدلنے کی کوئی کسر باقی نہ رہ گئی تھی۔ میں نے روبینہ کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے لباس کا، دوا، ہر چیز خود چیک کرتی تھی، اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا تکیہ باندھنا شروع کر دیا تھا تاکہ میری تصاویر میں میرے جسم کا وہ حصہ نہ لگے جسے کہ ایک عورت حاملہ کا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میں تصویریں نکال کر اپنے شوہر کو بھیجتی رہتی تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ ساس اور نند کو بھیجتی تو وہ بھی صدقے واری جاتی۔ ہر طرف سے دعائیں اور محبتیں مل رہی تھی۔ سب کو میں نے اپنی باتوں اور چلاکیوں سے قائل کر لیا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اب میں زیادہ وقت نہیں بچا، مجھے یہ کام کرنا ہے اور کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے جو میرے راز کو فاش کر دے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ روبینہ کی ڈلیوری 8ویں مہینے میں ہی کروا دی جائے گی تاکہ اس کے شوہر یا کوئی بھی دوسرا رشتہ دار اندر نہ آ سکے، اور مجھے اپنے بچے کی صورت میں سب کچھ مل جائے گا۔ میں نے اس مقصد کے لیے ایک پرائیویٹ کلینک چنا جہاں پیسوں کے بدلے ہر چیز چھپائی جا سکتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی بہت بھاری رقم دی، روبینہ کو بھی مطمئن کر لیا، اور میں جو شخص اس عمل سے شامل تھا اس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے، اور مجھے وعدہ کیا گیا کہ وہ شوہر سے کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ بچہ پیدا ہوتے مر گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تم بھی مردوں کی نفسیات اچھی طرح سمجھتی ہو، تمہیں بھی میری طرح مستقبل کی فکر ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی، اور یوں وہ بچہ جو روبینہ کا تھا اب میری گود میں آ چکا تھا۔ میری کوکھ بانجھ کو ایک نیا مقام ملا۔ میں نے روبینہ سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہو گی،
جب چاہے تم اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہو، جب چاہو اٹھا سکتی ہو، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تم ہی اسے پالنا ہے، کیونکہ تم نے اس کے لیے قدرت کی طرف سے چنی گئی ہو۔ تمہاری ممتا اور تمہاری قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ روبینہ نے میری بات مان لی اور کہنے لگی، ہاں بی بی جی، یہ بچہ میری نظروں سے کبھی دور نہیں ہوگا، میں ہر وقت اس کے آس پاس رہوں گی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں رہی، ہر طرف سکون تھا، ہر قدم کامیابی پر تھی۔ جب میں نے اپنے بچے کو لے کر واپس لاہور گئی تو میرے شوہر خود لینے آئے تھے۔ ہمارے مستقبل کے یہ گھر میں بڑی بڑی دکانیں تیار کی گئی ہیں، اور یہاں بھی دیکھیں پکی برات جیسا ماحول بن گیا۔ عقیقہ ہوا، بیٹے کا نام محمد حنان رکھا، سب رشتہ دار جمع ہوئے، ہر کوئی میری تعریفیں کر رہا تھا، میرے صدقے وارث جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو گلے سے لگایا، وہ رو رہی تھی کہ میرے گھر کا چراغ آ گیا ہے۔ میرے شوہر نے میرے لیے قیمتی ہیرے کا سیٹ بنوایا۔ بچہ پیدا کرنے کی خوشی میں سونے کی انگوٹھی اور اس کے کڑے تینوں بنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کہ کتنے دمے قربان کیے ہوں گے، اور ہر طرف ہوئی خوشی کی لہر تھی، جیسے برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں، جیسے آسمان سے رحمت اتر آئی ہو اور میرے جھوٹ نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ میرا بیٹا حنان بڑا ہوا، وہ پل پل میری آنکھوں کے سامنے پروان چڑھنے لگا۔ کبھی ہنستا تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا، کبھی روتا تو یوں لگتا جیسے دنیا کی ہر شے چھن گئی ہو، ہر خوشی چھن گئی ہو۔ اور وہ روبینہ کے ساتھ بھی بہت مانوس ہو چکا تھا، لیکن میرے ساتھ تو اس کا ایک خاص رشتہ تھا، اس کی دو ماؤں کا، اور دونوں نے اسے ایک پیار سے، ایک شوہر کے لیے ایک بڑے سے عام تھا۔ ان کی زندگی کی رونق تھا، ان کے بغیر ہمارا کوئی دن مکمل نہ ہوتا۔ لیکن ایک دن آیا کہ میری دنیا لرز گئی، وہ معمولی بات پر کھیلتے کھیلتے گر پڑا اور اس کے سر پہ بہت زیادہ خون بہنے لگا۔ ہم سب بد حواس ہو گئے، ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر نے کہا فوراً سے خون لگوانا ہو، کیونکہ چوٹ گہری ہے اور خون کا بہاؤ بند نہیں ہو رہا۔ ہم سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھی، جیسے ہماری سانسیں رک گئی ہوں۔ میں نے دعا کرنا شروع کی، روبینہ رو رہی تھی، میں نے آنکھیں بند کیے اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا جب کہ اس بچے کا بلڈ گروپ بہت زیادہ نایاب ہے، تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے ایک دم اپنے اندر ایک لرزہ سا محسوس ہوا کہ وہ جیسے ہی اگر اس کا بلڈ گروپ میرے شوہر سے میچ نہ ہوا ہوتا تو یہ راز کھل ہی جائے گا۔ میں نے سر جھکائے، سر کلدیپ یا چپ چاپ کھڑی تھی، میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، جیسے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہو۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے سوال کیا، بچے کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا او نیگیٹو۔ میرے شوہر فوراً سے بولے کہ میرا ہی بلڈ گروپ ہے، میں خون دیتا ہوں، مجھے ساتھ لے جائیں۔ ڈاکٹر نے انہیں لے گیا اور میں ایک دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے جھوٹ کا پردہ فاش نہیں ہوا، کیونکہ میرا اپنا بلڈ گروپ تو اے پازیٹیو تھا، اور مجھے تو یقین تھا کہ روبینہ کا بھی یہی ہوگا، کیونکہ جب وہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی تو میں نے اس کی فائل میں خود دیکھا تھا کہ اس کا بلڈ گروپ بھی اے پازیٹیو تھا۔ تب مجھے کچھ عجیب و غریب سا لگا تھا کہ اگر روبینہ اور اس کا شوہر دونوں اے پازیٹیو ہیں تو ان کا بچہ او نیگیٹو کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں نے روبینہ کے شوہر خرم سے پوچھا تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اس نے مسکرا دیا اے پازیٹیو۔ میں نے مسکرا کر بات بدل دی، لیکن اندر سے میری دنیا الٹ چکی تھی، جیسے کسی نے میرے سامنے ایک دروازہ کھول دیا ہو اور اس کے پیچھے سچائی کھڑی ہو۔ میں نے خاموشی سے اس بارے میں ایک ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ اگر دونوں والدین کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہو
تو کیا وہ اولاد پوزیٹیو ہوگی اور ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، پازیٹیو والدین کی اولاد نیگیٹو نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دل میں بے شمار سوالات کو جنم لیتے ہوئے محسوس کیا۔ ایک ایک بات اب سمجھ آنے لگی کہ کیوں روبینہ شروع دن سے میرے ساتھ اتنی وفاداری سے لگی ہوئی تھی، کیوں اس نے اپنا بچہ مجھے دے دیا تھا، کیوں میری ہر بات مانتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ٹوٹنے لگ گئی تھی، اور ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس شک کو سچ میں بدل کر دیکھنا ہے۔ میں قرآن مجید لے کر روبینہ کے سامنے بیٹھ گئی تھی اور کہا کہ ہاتھ پر رکھ کر قسم کھاؤ کہ حنان کس کا بیٹا ہے۔ وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تھا اور پھر بار بار نظریں بدل چرا رہی تھی۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ قرآن پاک پر رکھا تو وہ پیچھے ہٹ کے بولی، اللہ کے کلام کو بیچ میں نہ لائیں بی بی جی، میں آپ کو سب سچ بتا دیتی ہوں۔ میں نے سانس روک لی اور انتظار کرنے لگی۔ اس نے کہا کہ حنان کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے صاحب ہی ہیں۔ میں نے ایک پل کے لیے کچھ سمجھ نہ پائی، جیسے کسی نے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ کہنے لگی یہ تو بڑے صاحب کا کرم ہے، آپ لوگوں کی بخشش ہے، ہم جیسوں پر بھی تو یہ دعا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، میں تو آزمائش خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں۔ میں نے سر پکڑ لیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ میرا دل و دماغ گھومنے لگا۔ میرے شوہر نے مجھ سے بے وفائی کی تھی، میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا اور میں نے سچائی سے کوسوں دور رہی تھی۔ میں نے حنان کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا، لیکن وہ تو میرے شوہر کا بیٹا تھا مگر میرا نہ تھا۔ مجھے یوں لگا کہ میری روح تک کو کسی نے چیر دیا ہو۔ میں سیدھی اپنے شوہر کے پاس گئی اور سارا سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے بیوقوف بنا لو گی؟ میں سب جانتا تھا، مجھے شروع دن سے علم تھا کہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ تم نے جو بھی جھوٹ بولا تھا وہ میں سمجھ گیا تھا، لیکن خاموش رہا کیونکہ حنان میرا اپنا بیٹا ہے، اور تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ میں سب کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہوں۔ اب اگر تم نے اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، ورنہ چلی جاؤ، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی اور میری دنیا اب ایک بار پھر اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ کیا کر سکتی تھی؟ چلی جاتی تو میرا ہی نقصان ہوتا۔ میرا سب کچھ حنان تھا، وہی غرور تھا، وہی میری پہچان تھی۔ میں اس سے جدا نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر کا بیٹا نہیں تھا، وہ میری گود کا نور تھا۔ وہ مجھے ہی ماں کہتا تھا، وہ میری باہوں میں سوتا تھا، میری انگلی پکڑ کر چلتا تھا، میری گود میں سر رکھ کر کہانیاں سنتا تھا۔ میں تو اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتی تھی۔ اس کے ہر درد کا احساس مجھے ہوتا تھا۔ اس کی ہنسی میری خوشی تھی، اس کے آنسو میرے دل کا ٹکڑا ہوتے تھے۔ میں اس کو جنم نہ دے سکی، لیکن میں نے اسے اپنی روح سے لگا لیا تھا۔ میں نے اسے دل سے اپنا بیٹا مانا تھا۔ میں اس کے لیے دنیا سے لڑ جھگڑ سکتی تھی، وہ میری ماں بننے کی حسرت کا جواب تھا۔ میں نے اپنے اندر کے دکھوں کو دبا دیا اور اپنی تکلیفوں کو چھپا لیا اور چپ چاپ اس گھر میں رہنے لگی، کیونکہ اب میری زندگی کی واحد حقیقت حنان تھا۔ میں ہر دن رات اس کے ساتھ جیتی رہی، اس کے ساتھ ہنستی، اس کے ساتھ روتی۔ شاید میں نے جو جھوٹ بولا تھا، جو چالاکی کی تھی، وہ سب میرے نصیب کا حصہ تھا۔ شاید مجھے جھوٹ اور دھوکے کی سزا ملی، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ لیکن یہ احساس کہ میرا شوہر بے وفا تھا، کہ اس نے میری پیٹھ پیچھے مجھ پر وار کیا، کیا یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی، جیسے کوئی کیڑا میرے دل کو چاٹ رہا ہو، جیسے ہر دن میری روح پر ایک نیا زخم لگتا ہو، اور میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، میرے پاس کوئی حق بھی نہیں تھا۔ میں صرف خاموش تھی، میرے پاس صرف صبر تھا۔
اور میں نے صبر سیکھ لیا تھا کہ زندگی کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ میں نے اپنے آنسو نگھلنا سیکھ لیے، میں نے اپنے دل کی فریادوں کو دفنا دیا اور خود کو ایک ایسے خول میں بند کر دیا جہاں صرف میرا بیٹا تھا، اور بس اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کے بول میرے لیے زندگی کا سہارا تھے۔ میں نے ہر زخم کو پی کر بھی ہنسا، اپنے چہرے پر وہ مسکراہٹ سجا دی جو جھوٹے سکون کی نشانی تھی، اور میں خود کو سمجھانے لگی کہ شاید یہی میری قسمت ہے، شاید عورت ہونے کی قیمت یہی ہوتی ہے، شاید کبھی کبھی سچ بول کر سب کچھ کھو دینا بہتر نہیں ہوتا، شاید خاموشی ہی ایک عورت کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اور میں اب اسی خاموشی کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔